بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز۔ میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شامل کرتے ہیں آج کی خبروں کا مختصر احوال۔ گورنر پنجاب کی آمد کے حوالے سے تمام تر معاملات پر گہری نظر ہے۔ انشاءاللہ فقیت المثال استقبال کریں گے بیرسٹر میاں ظفر اللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حقیقی معنوں میں عوام کی امنگوں پر پورا اترنے والی جماعت ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم منتخب ہو کر ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ محمد صدیق وائی، پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ ہولڈر PP 131۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران ایک خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سرانے والا اور تمام ضلع بھر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے اپنا کردار قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز ورائج۔ ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز ورائج کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہل پارک اور میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کے دفتر کا دورہ، مریضوں کی عیادت بھی کی۔ ہم ووٹ کی طاقت کے استعمال سے نظام مصطفیٰ کو تخت پر لا سکتے ہیں، رضوان واگا ایڈوکیٹ۔ یہ تھی مختصر خبریں۔ خبروں کی تفصیل اور مزید معلومات کے ساتھ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین۔ آپ کے کپڑوں کی پریشانی ہوئی ختم، ڈرائی کلینر کی دنیا میں نیا نام ABC ڈرائی کلیننگ۔ آپ کے مہنگے کپڑے ہم سے دھل کر اور بھی مہنگے لگیں گے۔ بہترین اور فاسٹ سروس کے ساتھ فری ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے۔ ابھی لیڈیز اور جینٹس کپڑوں کی شرعی تقاضوں کے عین مطابق عمدہ دلائی پریس سٹیم کروانے کے لیے کال کریں یا پھر ہماری برانچ بلے روڈ سانگلہ ہل تشریف لائیں۔ پروپرائٹر محمد جنید حسن 0333 7324 5 چلیے شامل کرتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل۔ گورنر پنجاب کی آمد کے حوالے سے تمام تر معاملات پر گہری نظر ہے۔ انشاءاللہ فقیت المثال استقبال کریں گے بیرسٹر میاں ظفر اللہ، کوارڈینیٹر گورنر پنجاب۔ میاں کلیم جہانگیر کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کی آمد کے حوالے سے آج میاں ظفر اللہ کی قیادت میں اہم میٹنگ ان کے دفتر میں منعقد ہوئی، جس میں میاں ظفر اللہ سمیت دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی آمد پر تحریک انصاف کے تمام عہدیداران کارکنان پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کا دورہ فقیت المثال اور حلقے میں ترقیاتی کاموں پر مبنی ہوگا۔ اس میٹنگ میں سٹی جنرل سیکرٹری آصف علی آسی بھی موجود تھے۔ شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ننکانہ کی خبر۔ ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز ورائج کی زیر صدارت ضلع بھر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اہم اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں ADC جنرل احسن رضا، AC زینب طاہر، AC رانا اورنگزیب، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ شہزاد اکرم و دیگر ضلعی افسران کی اجلاس میں شرکت ہوئی۔ متعلقہ افسران کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو اپنے علاقہ جات کی صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کی منصوبہ بندی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔
ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز ورائچ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی افسران احساس ذمہ داری کو بروئے کار لاتے ہوئے ضلع بھر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ متعلقہ افسران ضلع بھر کی تزئین و آرائش کے لیے اپنے وسائل کے مطابق ٹھوس پلان ترتیب دیں۔ افسران کی جانب سے ترتیب دیے گئے پلان پر ہر 10 دن بعد جائزہ اجلاس ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حقیقی معنوں میں عوام کی امنگوں پر پورا اترنے والی جماعت ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم منتخب ہو کر ملک کی تقدیر بدل دیں گے، یہ کہنا ہے محمد صدیق وائیں کا، پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ ہولڈر PP 131۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ بلاول صاحب جیت کر عوام کو سہولیات سمیت نوکریاں بھی دیں گے اور مہنگائی پر بھرپور کنٹرول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ قابو بھی پائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ہی ملک ترقی پر گامزن ہوگا۔ DPO ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس نے SHO افتخار جویا کی سربراہی میں مختلف کارروائیوں کے دوران ایک خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے 1.25 کلو سے زائد چرس اور اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس نے ہوائی فائرنگ کر کے علاقہ میں خوف و ہراس پھیلانے والے 2 ملزمان شاہد اور راسخ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے گاؤں دارو والی مین بازار میں ہوائی فائرنگ کی اور پھر فرار ہو گئے تھے۔ DPO کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کے نوٹس لینے پر ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف ہوائی فائرنگ اور ناجائز اسلحہ کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سے بھاری اسلحہ بھی برآمد کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس نے منشیات فروشی کرنے والی ملزمہ شازیہ بی بی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ملزمہ سے 1.25 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ DPO نے تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے SHO صدر شاہکوٹ افتخار جویا اور ہمراہی ٹیم کو شاباش بھی دی۔ DPO کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو پکڑنا ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ انسداد جرائم کے لیے مؤثر کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر سانگلہ ہل کا ایک اہم دورہ۔ ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز ورائچ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہل پارک اور میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کے دفتر کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مبارک رضا، CEO ہیلتھ ڈاکٹر محمد ارشد خان، ڈاکٹر محمد راشد خان و دیگر ضلعی افسران سمیت بیرسٹر میاں ظفر اللہ بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے THP ہسپتال میں نئی ڈائلسس مشین کا افتتاح اور مریضوں کی عیادت بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز ورائچ نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی، عملہ کی حاضری، ادویات کا اسٹاک سمیت مختلف شعبہ جات کا معائنہ بھی کیا۔ حکومت پنجاب کا ویژن عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا موجودہ حکومت کا شیوا ہے۔ غریب عوام کو سرکاری ہسپتالوں میں مکمل ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ DPO ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے اپنے دفتر میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ عوامی مسائل اور شکایات سنی اور موقع پر ہی
حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری بھی کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد انصاف کی میرٹ پر فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ عوامی مسائل اور شکایات کا حل میری اولین ترجیح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع پولیس کی مثالی کارکردگی عوامی تحفظ اور خدمت سے وابستہ ہے۔ کھلی کچہریوں سے پولیس اور عوام کے درمیان باہمی روابط اور جرائم کا انسداد ممکن بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی سہولت اور خدمت کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کھلی کچہری میں انچارج کمپلینٹ سیل آصف بٹی و دیگر بھی موجود تھے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس مہنگائی کے طوفان میں بے شمار شہریوں کو فری علاج معالجے کا فریضہ سر انجام آسان اقدام ہے۔ اسی جذبے سے سرشار نجی فلاحی تنظیم امن اتحاد کمیٹی پاکستان کے تعاون سے سانگرہل کے نواحی گاؤں کوٹلہ کلاں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کی رپورٹ کے مطابق سانگرہل کے نواحی گاؤں کوٹلہ کلاں میں نجی فلاحی تنظیم امن اتحاد کمیٹی پاکستان کی جانب سے مستحق مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی ڈاکٹر قمر عباس صوبائی صدر امن اتحاد کمیٹی پاکستان نے کیا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد عباس لسانی، سماجی شخصیت عارف محمود سندھو، حاجی احمد محمود، میاں شکیل احمد، محبوب نمبردار نے شرکت کی۔ فری میڈیکل کیمپ میں کم و بیش 250 سے زائد مرد و خواتین مریضوں کو چیک اپ کے بعد مختلف امراض کی فری میڈیسن بھی فراہم کی گئی۔ انہوں نے اور پٹھوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی فزیوتھراپی بھی کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد عباس کا کہنا تھا کہ موجودہ مشکل ترین حالات میں بیمار مستحق مریضوں کا علاج معالجے کا فریضہ سر انجام دے کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تحریک اللہ اکبر نے بچے کی کے اندر ایک سیاسی ڈیرے کی ابتدا کر دی۔ الیکشن کے حوالے سے تحریک اللہ اکبر ضلع ننکانہ کے صدر رانا ابو جبران نے کہا کہ ہم الیکشن جیت کر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ کا ووٹ پرانے لوگوں کی بجائے کلمہ حق جس کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا اس کے وارثوں کو سامنے لائیں گے۔ ڈکیتی کی ایک اور بڑی واردات شامل کرتے ہیں۔ راجن پور گھر کے باہر سے نامعلوم چور موٹر سائیکل لے اڑا۔ سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دن دہاڑے چور سرعام موٹر سائیکل چوری کرتا ہوا انتظامیہ پر سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے۔ عوام نے حکومت سے ایسے گروہ کو قابو کرنے کے لیے اپیل کرنا شروع کر دی ہے۔ راجن پور کے علاقے میں مقیم ڈاکٹر بلال مصطفیٰ کہانوں نے بتایا کہ چور کی موٹر سائیکل چوری کرنے کی ویڈیو بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اب پولیس کی ذمہ داری ہے کہ کارروائی کر کے چور کو گرفتار کرے۔ ہم ووٹ کی طاقت کے استعمال سے نظام مصطفیٰ کو تخت پر لا سکتے ہیں، رضوان واگا ایڈوکیٹ۔ تحریک لبیک پاکستان NA 117 کی ٹکٹ ہولڈر جناب رضوان واگا کی سانگلہ ہل آمد ہوئی۔ سانگلہ ہل آمد میں انہوں نے صدر بار وکلاء عرفات ذوالفقار ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور ان کو جیت پر مبارکباد بھی پیش کی۔ اسی موقع پر انہوں نے ان کے چچا جان کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ہمارے نمائندے خرم شہزاد کے مطابق حافظ وقاص حسینی
سیکورٹی انچارج امداد باجوہ، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پیپلز PP 131، طارق ناز کمبوا، ملک سہیل ناظم برائے رابطہ تنظیم تحریک لبیک پاکستان PP 131، بابر احمد ناظم الیکشن سیل تحریک لبیک پاکستان PP 131 و دیگر کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی خبریں۔ نئی خبروں کے ساتھ کل پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ ہمارے YouTube چینل ABC میڈیا ہاؤس کو لازم وزٹ کرتے رہیں اور ہمارے فیس بک پیجز کا بھی ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کو بر وقت آپ کے شہر کی، آپ کے علاقے کی خبریں ملتی رہیں۔ مجھے دے اجازت، کل تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔